السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اس قدر زندگی مشکل ہماری کیوں ہے؟ ہر ایک سانس ہم پر بھاری کیوں ہے؟ تنہا بھی تو گزاری جا سکتی ہے، زندگی کو ضرورت تمہاری کیوں ہے؟ زندگی ہی تو تھی ہنس کے گزار لیتے، رو رو کے ہم نے گزاری کیوں ہے؟ اس قدر لوگ سکون سے سوتے ہیں، ہم ہی کو جاگتے رہنے کی بیماری کیوں ہے؟ زندگی کے سفر میں مسافر ایک ہم ہی تو نہیں، در بدر ذات ہے کیوں یہ خواری کیوں ہے؟ کچھ خود بھی زخم کے عادی تھے، کچھ شیشے ہاتھ سے ٹوٹ گئے، کچھ خود بھی تھے حساس بہت، کچھ اپنے مقدر روٹھ گئے، کچھ خود بھی اتنے محتاط نہ تھے، کچھ لوگ بھی ہم کو لوٹ گئے، کچھ تلخ حقیقتیں تھی اتنی کہ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے۔ کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں، کسی کی نظر میں ہم برے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اتنا ہی سوچتا ہے کسی کے بارے میں جتنی اس کی سوچ اس کو اجازت دیتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کی سوچ پر ہم کو کوئی اختیار نہیں، ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے۔ حیرت ہے اس دوست پر جس کے دوست کے گریباں کو کوئی چھو جائے اور وہ کھڑا دیکھتا رہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہو۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ پتجھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا؟ جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا؟ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ڈپریشن میں ہی جاؤ گے نا۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار نہیں رہتی، کبھی بھی مشکلات آ سکتی ہے، لیکن مشکلات سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ مشکلات کا سامنا کر کے نئے خوشگوار راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن اسے پڑھ کر تم بدل سکتے ہو۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ بلندی اللہ دیتا ہے، 2% کے لوگ نہیں۔ اے اللہ مجھے ہر انسان کے شر سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اگر تعلیم اچھے برے کی تمیز نہ دے سکے تو کیا فائدہ ڈگریوں کا؟ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتی ہوں۔ مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں الجھنوں میں گھری لڑکی
لوگوں سے مسکرا کر ملتی ہوں، اب فقط سجدوں میں روتی ہوں۔ اے جلد راضی ہونے والی ذات، معاف کر دے اس بندے کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص دوسروں کی غم سے بے غم ہے، آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ اے اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور پھر آپ کا صبر خوشیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ کا ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بھی دوست کہتا ہے۔ اللہ کو صابرین بہت پسند ہے۔ آپ کا صبر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھے، یہاں تک کہ صبر کا خوبصورت صلہ دے دیا جائے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پر کوئی الزام بھی نہیں آتا، اور میں یہ سوچ کر خوش رہ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے نا۔ جس تجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، وہ تجلی ہم شہ رگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے ٹوٹا تھکا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ غم ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں، اور مجھے یہ افسوس ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا، تجھ پر افسوس سے تو نے کیا کر دیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کڑے کو تو اتار دے۔ ممکن ہے آپ بھی کچھ قیود سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوں جو اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، وہی قیود ہیں جو آپ کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے والدین سخت مزاج ہیں یا جھگڑالو طبیعت کے ہیں، یا آپ کو ان کی عادت سخت ناپسند ہے، تو ایسے دوستوں کے لیے ایک مفید مشورہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، 22 جون کا گرم ترین دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کی پیاس عروج پر ہے، مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے روزہ نبھا رہے ہیں۔ بس اپنے ماں باپ کو بھی ایسا روزہ سمجھ کر ہی برداشت کریں، نہ آپ کی آخرت خراب ہوگی اور نہ ہی آپ دنیا اور والدین کی نظر میں گریں گے۔ اولاد، یاد رکھیں باپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ انسان کے دوست کم ہو تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ آپ اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی عادات تبدیل کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کی عادتیں آپ کے مستقبل میں تبدیل ہو جائیں۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے اور وہ پوری ایمانداری سے تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا بہت بڑا کمال ہے، لیکن بڑا آدمی بننے کے بعد چھوٹا آدمی نہ بننا اس سے زیادہ بڑا کمال ہے۔
مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدلتی ہے۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں سے بھی تمہیں سنے گا۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ مشکلات ہزاروں بھی ہوں بہانے نہیں چلتے، جنہوں نے آگے بڑھنا ہو وہ ہار مانا نہیں کرتے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔